اب تک کئی سارے ڈرافٹ بھی چلتے رہے، ہمیں تو ایکچولی پتہ بھی نہیں کہ اپوز کیا چیز ہو رہی ہے. آپ تک کیا معلومات ہے کہ یہ گورنمنٹ اب جو ڈرافٹس جن پہ کام ہو رہا ہے وہ ہیں کیا، اس میں بنیادی ان کا کیا تھاٹ پروسیس ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی شکریہ شاہزیب. دیکھیں پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ 2007 میں سارے کے سارے وکلا ساتھ تھے. وکلا کی انڈیڈ جو اکثریت تھی وہ تو مشرف کے خلاف موومنٹ میں اور چودھری صاحب کے ساتھ تھے، مگر اس وقت بھی جو این کیو ایم کا لائرز کا ونگ تھا، جو پی ایم ایل کاف کا اس وقت، اب تو پی ایم ایل کاف ختم ہی ہو گئی ہے، بٹ اس وقت پی ایم ایل کاف کا جو لائرز ونگ تھا وہ کافی سبسٹینشل تھا، وہ لوگ خلاف تھے. دیر واز ہمیشہ ایک باڈی تو ہوتی ہے جو سیاسی جماعتوں کو جو بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے، مگر اکثریت جو تھی ایونچولی سارے کے سارے ساتھ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں اس بار بھی وہی ٹرینڈ چل رہا ہے جو ڈفرنٹ پشاور، لاہور، اسلام آباد، کراچی میں جو اور بلوچستان کے جو وکلا ہیں وہ تو اس پہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں. تو جو ٹرینڈ یہی چل رہا ہے، کنسنسس بنا ہے ان آئینی ترامیم کے خلاف. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان ترامیم میں کیا ہے. ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کا اس پہ اتفاق ہے. وہ جو انیشل جو ڈرافٹ تھا جو فیل ہو گیا تھا، جو لیک ہوا تھا، اور جو ایون جو جے یو آئی کی طرف سے جو ڈرافٹ آیا تھا، ان میں دونوں میں کامن یہ بات تھی کہ آرمی چیف کی جو مقرری اور ایکسٹینشن اور ری اپوائنٹمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو آئینی تحفظ دیا جائے، کہ صرف گورنمنٹ کی یہ ثوابدید نہ ہو کہ آرمی ایکٹ کو چینج کر دے یا آرمی چیف کو ریموو کر دے. اس پہ تو تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ آرمی چیف کی پروٹیکشن لازمی ہے. جہاں تک فیڈرل کورٹس کی بات ہے، اگر تو اب اسپیکولیشن ہی ہے، مگر اگر تو بات ہوتی ہے آئینی بینچ کی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اس میں پھر دیکھنا پڑے گا ایگزیکٹلی کیسے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے وغیرہ، مگر اٹ وڈ بی ریلیٹیولی لیس کنٹروورشل. مگر اگر بات آئینی عدالت، ایک نئی عدالت قائم کرنے کی ہوتی ہے، اور یہ منصور علی شاہ صاحب کو چھوڑ کے کوئی دوسرے، تیسرے، چوتھے نمبر سے کسی کو چیف جسٹس بنانے کی ہوتی ہے، تو اس صورت میں کم سے کم وکلا کا تو اس میں بہت ہی اسٹرانگ ری ایکشن آئے گا.